آج ہم بات کرنے والے ہیں ماہر نجوم ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ نظر پر۔ وہ یہ کہ کسی بچے کا نام اس کی پوری زندگی کی کہانی پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو ایک سوال جو آج کل بہت سے والدین کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اپنے بچے کو ایک بالکل الگ ایک یونیک نام دینا ہمیشہ ہی سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے؟ چلیں اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور کے مطابق اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین بچوں کو منفرد بنانے کی کوشش میں انہیں اتنا منفرد کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے ہی کٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک بہت ہی غیر معمولی نام بچے کو سماجی اور روحانی دونوں طرح سے الگ تھلگ کر سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ منفرد ناموں کا مسئلہ ہے کیا؟ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آئیے اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، مطابق چند بڑی مشکلات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کچھ نئے ناموں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ ہماری تہذیب سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ نام روحانی طور پر اتنے بھاری ہو سکتے ہیں کہ وہ بچے کے مزاج پر بوجھ بن جائیں۔ مطلب نام کی وائب یا انرجی بچے کی اپنی فطرت سے میچ نہیں کرتی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو نتیجہ تنہائی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ تو مسئلے کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں حل کی طرف۔ تعلیمات کی روشنی میں ایک طاقتور نام رکھنے کے اصول آخر ہیں کیا؟ دیکھیں، ان اصولوں کی بنیاد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر رکھی گئی ہے۔ یہیں سے ہمیں ایک واضح گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ایک اچھا نام کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، نام کا مطلب اچھا ہو۔ دوسری چیز، نام ہلکا ہو، بھاری نہ ہو، مطلب اس میں کوئی تکبر یا منفی توانائی نہ ہو۔ تیسرا، نام میں خود ستائی نہ ہو، جیسے کوئی خود کو شہنشاہ کہلوانے لگے۔ اور سب سے ضروری، نام بچے کے مزاج سے میل کھاتا ہو۔ اچھا، ابھی ہم نے بات کی کہ نام کا مزاج سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہیں پر فلسفے کا سائنسی پہلو سامنے آتا ہے، یعنی علم نجوم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس سارے سسٹم کا جو مرکز ہے وہ ہے منازل قمری، یعنی چاند کی 28 منزلیں۔ یہ ایک پرانا علم ہے کہ چاند ہر روز ایک نئی منزل میں ہوتا ہے۔ مطابق جیسا کہ سورہ یونس میں بھی اشارہ ہے، بچے کی پیدائش کے وقت چاند جس بھی منزل میں ہو، اس منزل سے ایک خاص حرف جڑا ہوتا ہے، اور وہی حرف اس بچے کے لیے سب سے مبارک مانا جاتا ہے، خاص طور پر نام کے پہلے حرف کے لیے۔ اب یہ سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن اصل میں یہ 4 سیدھے سادے سٹیپس ہیں۔ پہلا، پیدائش کا بالکل صحیح وقت نوٹ کریں۔ دوسرا، اس وقت چاند کی منزل معلوم کریں۔ تیسرا، اس منزل سے جڑا ہوا حرف نکالیں۔ اور چوتھا، اس حرف سے شروع ہونے والے ایک اچھا سا نام چن لیں، بس۔ اور یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ نام کی وائبریشن بچے کی اپنی نیچرل انرجی یعنی اس کے اورا کے ساتھ بالکل ایک ہو جائے، تاکہ نام بوجھ نہ بنے بلکہ اس کی طاقت بنے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گیا، لیکن اگر کسی نے پہلے سے ہی کوئی منفرد نام رکھ لیا ہو تو؟ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے پر۔ مسئلے کا ایک بہت ہی عملی حل بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حل بہت سیدھا سادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکوں کے نام کے ساتھ محمد، علی، حسن، حسین یا حمزہ میں سے کوئی ایک نام جوڑ دیا جائے، اور لڑکیوں کے نام کے ساتھ فاطمہ کا نام شامل کر دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدس نام کسی بھی دوسرے نام کے بھاری پن یا منفی اثر کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے روحانی شیل کا کام کرتے ہیں اور نام میں ایک توازن لے آتے ہیں۔ اور اس توازن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے الفاظ میں، یہ توازن انسان کی زندگی کو بہت خوش و خرم طریقے سے گزارنے کا موقع دیتا ہے، یعنی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اس پورے فلسفے کو ایک نقطے میں کیسے سمجھا جائے؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک بہترین نام وہ نہیں جو یا تو بالکل جدید ہو یا بالکل روایتی، بلکہ ایک طاقتور نام وہ ہے جو ذاتی انفرادیت کو مقدس روایت کے ساتھ ملا دے، دونوں کا ایک بہترین امتزاج۔ تو یہ ساری بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک دعا بھی ہے، ایک وراثت بھی، اور ایک توانائی بھی۔ اور یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نام کے پیچھے آخر کون سی کہانی چھپی ہوتی ہے؟